سورہ القلم تعارف۔ سورہ القلم مکیہ ہے۔ ابتدائی دنوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیے جاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اعتراض، حضور کے عقیدوں پر اعتراض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر کافر اور مشرک لوگ اعتراض کرتے تھے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس بیان کرنے کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک شخص نے بہت بڑی گستاخی حضور کی بارگاہ میں کی، اس کی گستاخی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا رنجیدہ ہوئے، تو اللہ پاک نے پھر اس گستاخ کے رد میں اور قیامت تک آنے والے گستاخوں کے لیے ایک نظریہ دینے کے لیے اور قرآن مجید نے ایک اہم رہنمائی اس پر کی ہے۔ یہ عظیم الشان صورت ہے، اور اس کے مضامین کا اصل مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ کا اظہار اور گستاخوں کا رد اور گستاخوں کی حقیقت۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ ڈر ہو، بزنس مین ہو، کوئی کاروبار والا آدمی ہو، اس کو یہ ڈر ہو کہ میرے کاروبار میں کوئی مجھ سے دھوکہ نہ کر جائے، کوئی فراڈ نہ کرے، یا میرے جو پارٹنر ہے وہ میرے ساتھ فراڈ نہ کر جائے یا دھوکہ نہ کرے، یا کسی شخص کو ڈاکے کا ڈر ہو کہ یا چوروں کا ڈر ہو، خطرہ ہو، تو یا کسی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں اس کو یہ ڈر ہو کہ کوئی فراڈی آدمی مجھے کہیں میری دولت کو یا میرے بزنس کو جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچا دے، تو اس شخص کے لیے یہ سورہ القلم، اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو ہر 6 مہینے میں پڑھے، ایک بار ایک ہی نشست میں خود 70 مرتبہ سورہ نون کو پڑھے۔ اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ القلم بھی کہتے ہیں۔ ایک ہی نشست میں 6 مہینوں کے اندر ایک بار 70 مرتبہ، ایک ہی نشست میں 70 بار سورہ القلم پڑھے تو اللہ پاک اس کے کاروبار کو، بزنس کو چوروں سے، ٹھگوں سے، فراڈیوں سے، دھوکہ بازوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ یا کسی کی زمین ہوتی ہے یا کسی کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کر دے، تو جس کو دھوکے کا ڈر ہو وہ سال میں ایک مرتبہ اپنی اس چیز، اپنے اس کاروبار اور اپنے اس بزنس کے لیے ایک ہی نشست میں 70 مرتبہ ایسے پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اس کو اللہ پاک ہر قسم کے دھوکے بازوں کے دھوکے سے بچا لے گا۔ سورہ القلم، رکوع نمبر 1، تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون
بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورہ القلم رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. نون قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق بڑی شان کی ہے. تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے. تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار، درست خوب اس پر تر رہی ہے کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے. جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. قریب ہے قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے. بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا کہ اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا. پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلاؤ، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے. اور تڑکے چلے اپنے ارادہ پر قدرت سمجھتے ہوئے. پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے. ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے. اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا. بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دیں. ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. مار ایسی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی. کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے. سورہ القلم رکوع نمبر 1. تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید کی ویسے تو ہر سورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے، ہر آیت حضور کی نعت ہے، ہر آیت حضور کی شان بیان کرتی ہے، اور ہر آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام بتاتی ہے، اس کے مفہوم ہے، اس کے مفاہیم ہیں. جہاں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت قرآن مجید سے ملتی ہے، وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضور کی نسبت کی باتیں ہیں. مگر یہ جو سورت ہے سورہ نون، سورہ القلم، اس کی شان اور اس کا مقصد اور اس سورت کا مدعا ہی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور کی عظمت کا بیان کیا جائے. اور ساتھ ساتھ اس سورت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان مبارک کے حضور کی شان مبارک میں اگر کوئی شخص گستاخی اور بے ادبی کرے پھر وہ کسی روح رعایت کا مستحق نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے. تو گستاخوں کے رد میں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام کے حق میں اس پوری سورت کا مقصد یہی ہے. پھر اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے
اس کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو سخاوت ہے اس کا بہت بڑا فیضان ہوتا ہے، اور جو کنجوسی ہے اس کا بڑا وبال ہوتا ہے۔ آئیے کچھ اس کے تفسیری مقامات سے فیض اٹھاتے ہیں۔ سورہ القلم کے اس پہلے رکوع میں اللہ کریم نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن اس کی جو تشریح یا تفسیر اللہ نے اپنے ولیوں کے سینوں میں اتاری ہے، اس سے تقریباً جملہ مفسرین، صوفیاء اور اولیاء اللہ، انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں نون سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ نون قسم ہے نور مصطفیٰ کی، والقلم قسم ہے قلم کی، وہ قلم جو لوگوں کی تقدیر لکھتا ہے، وہ قلم جو لوح محفوظ میں چلتا ہے، اس کی قسم، وما یسترون، اور اس قلم نے آج تک جو کچھ لکھا ہے اس کی قسم۔ اتنی قسمیں اٹھا رہا ہے مولا کیوں؟ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ کے اوپر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، آپ اپنے رب کی نعمت سے، نعمت ربی آپ کے اوپر اتنی زیادہ ہے، اس کی برکت سے آپ مجنون نہیں ہو، آپ پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، اور آپ ذہن کے لحاظ سے بھی ہم جس کو مجنون سمجھتے ہیں، یعنی ہم عام دنیا میں بندے، عام انسان جس کو مجنون سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل کہلاتا ہے، تو اللہ نے فرما دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ ذہنی توازن کھوئے ہوئے انسان نہیں ہو، آپ محبوب جنات زدہ نہیں ہو، آسیب زدہ نہیں ہو، مسحور زدہ نہیں ہو، ان لک لاجرا غیر ممنون، ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا موقع تھا، رب تعالیٰ نے ایسے اتنی قسمیں اٹھا کر کیوں ایسے فرمایا؟ یہی وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن خود سے نہیں آئے گا۔ اب کوئی یہ پڑھے تو سوچے گا کہ یہ کیا رب تعالیٰ اتنی قسمیں اٹھا کر حضور کو فرما رہا ہے کہ آپ مجنون زدہ نہیں ہو، آپ جنون زدہ نہیں ہو، آپ جنات زدہ نہیں ہو، آسیب زدہ نہیں ہو، آپ ذہنی توازن کھوئے ہوئے نہیں ہوئے، ایسا کہنا کہ کیوں پڑھا اللہ کو؟ اگر حدیث مبارک ہماری رہنمائی نہ کرے تو کوئی قرآن کی ان آیتوں سے سمجھ کر خود بخود اس کی تفسیر کر ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث شریف کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اب ہم حدیث شریف کی طرف جاتے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ ہے اور یہ اللہ پاک نے قسم اس کی کیوں اٹھائی ہے۔ فرمایا نون والقلم، قسم ہے قلم کی۔ تو صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قلم کی قسم ذکر فرمائی، اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہے جس سے دینی اور دنیاوی مصالح اور فوائد وابستہ ہیں، تو یا قلم اعلیٰ مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے ہیں۔ اس قلم جو آسمان اور زمین کے برابر بڑا قلم ہے، وہ قلم جو لوگوں کی تقدیر لکھتا ہے، اس کی قسم مراد ہے، یا ہر انسان کے پاس جو قلم ہے اس کی قسم ہے؟ اگر ہر انسان کے پاس جو قلم ہے اس کی بھی اگر قسم ہے تو اللہ پاک اس میں اشارہ کر رہا ہے، لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، کون ہے جس نے قلم بنانے کا ذہن دیا؟ کون ہے جس نے لکھنے کا ذہن دیا؟ کون ہے جس نے تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑنا تمہیں سکھایا؟ تو یہ اشارہ، ہر قلم کی اگر بات ہو تو گویا بتایا گیا کہ دنیا کا ہر قلم جو اچھا لکھ رہا ہے یا برا لکھ رہا ہے، اس قلم کی قسم۔ تو گویا دنیا بھر میں جو تحریرات ہو رہی ہیں، جو لکھا جا رہا ہے، یہ لکھنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آگے انسان کی اپنی مرضی کہ وہ اچھا لکھے یا برا لکھے، یہ اس کے مقدر کی بات ہے، لیکن لکھنے کی صلاحیت حاصل ہو جانا یہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے یہ صلاحیت چونکہ قلم کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے قلم کی قسم اٹھائی گئی۔ اور اگر اس سے مراد قلم اعلیٰ ہو، یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم ہو، تو پھر معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے بتایا کہ حضرت صدر الفاضل فرما رہے ہیں کہ وہ قلم زمین اور آسمان کے برابر لمبا، اتنا لمبا قلم ہے، اتنا بڑا قلم ہے، اس نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے سارے معاملات کو لکھ دیا ہے۔
تو پھر وما یسترون، لکھا جو کچھ ہے اس لکھے کی بھی قسم، قلم کی بھی قسم، اس نے جو لکھا اس کی بھی قسم. کیا لکھا؟ اعمال بنی آدم. اعمال بنی آدم کے نگہبان فرشتوں کے لکھے کی قسم، کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں ان کی قسم. اتنی قسمیں فرما کر کیا فرمایا کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اس کے فضل سے مجنون نہیں ہو. اس کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے. اس نے تم پر احسان اور انعام فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی ہے، فصاحت تامہ عطا کی ہے، عقل کامل عطا کی ہے، پاکیزہ خصائل عطا کی ہیں، پسندیدہ اخلاق عطا کی ہیں. مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے ہیں. ہر عیب سے ذات عالی صفات کو پاک رکھا ہے. اس میں کفار کے اس مقولہ کا رد ہے کہ جو کافروں نے کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ بندے جس کے اوپر قرآن اترا ہے، انک لمجنون، تو لگتا ہے کہ مجنون ہے، تو لگتا ہے کوئی جن والا ہے یا اسیف زدہ ہے. ان کے اس مقولے کا رد کر کے اللہ پاک نے بیان کیا. انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو مجنون لگتا ہے، تو کوئی دیوانہ لگتا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کی بات کافر نے کہی. یہ ذرا مسلمانوں سن رہے ہیں آپ، خواتین میری ماؤں بہنوں بچیوں آپ سن رہی ہو، یہ بات کافروں نے کہی ہے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ مجنون لگتے ہیں. کافروں کے ماحول میں کبھی رسول آیا ہی نہیں تھے کوئی، اور کبھی کسی نے کوئی مرنے کے بعد زندہ ہونے والی بات ہی نہیں کی تھی. اب حضور نے جب آ کر قرآن کی روشنی سے عقائد کو درست کیا اور برے عقائد اور برے عقائد کی بیخکنی کی اور ان عقائد کو پھیلانے والوں کے خلاف حضور نے جس وقت قدم اٹھایا تو جن کی دکانداریاں چلی ہوئی تھیں، چمکی ہوئی تھیں برے عقائد پر، شرک پر، بت پرستی پر، صنم پرستی پر، تو وہ تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. جب مخالف ہوئے تو ان کافروں نے، مشرکوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ آپ مجنون ہو. اب اس کا جواب کافروں نے حضور کی گستاخی کی، بے ادبی کی. کافروں نے زمین پر کہا آپ مجنون ہو. عرش اولا سے، آسمانوں سے رب نے قسمیں اٹھا کر اس کا جواب دیا، حالانکہ حضور کو بھی پتا تھا کہ میں مجنون نہیں ہوں. ایک بات، میں پاگل نہیں ہوں، میں جنون زدہ نہیں ہوں، حضور کو بھی معلوم ہے اس بات کا. لیکن چونکہ کسی شخص نے گستاخی کر دی، اب اس کا جواب دینا ضروری ہے. اور جواب کیسے دیا؟ پہلے حضور سے قسمیں اٹھا کے پیار کا اظہار کیا. بھائی اگر حضور کا اللہ کا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا عبد اور معبود والا، بے شک وہ ہے، اور قاہر و مقہور والا، یا تعلق ہوتا عادل و معدول والا، اور تعلق اگر ہوتا حاکم و محکوم والا، تو پھر اس تعلق کو اگر یہ تعلق اگر گہرا ہوتا تو اللہ پاک قسمیں اٹھا کے بات تو نہ کرتا. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ اے نبی آپ مجنون نہیں ہو، بس اتنی بات ہو جاتی، کافی تھا. لیکن پہلے قسمیں اٹھائیں، نون نور مصطفیٰ کی قسم، والقلم تقدیروں کی قسم، والقلم وما یسترون اور انسانوں کے مقدروں کی قسم، اور لوح محفوظ کے علم کی قسم. اتنی بڑی قسمیں اٹھا کے مولا کیوں بات کر رہا ہے؟ فرمایا لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں حاکم اور محکوم والا اس سے تعلق نہیں رکھا ہوا، میرا تعلق اس کے ساتھ قاہر و مقہور والا نہیں ہے، عادل و معدول والا نہیں ہے، محب اور محبوب والا تعلق ہے، طالب اور مطلوب والا تعلق ہے، عاشق اور معشوق والا تعلق ہے. میں اپنے نبی سے ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں پیار کی، اس سے پہلے قسمیں اٹھا کے بات کرتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے اسے اپنی طرح نہ سمجھ لینا. یہ عرشوں میں بھی میرے نظر میں ایسا ہے کہ اس سے ایک بات بھی کرنی ہو 100 قسمیں اٹھا کے بات کرتا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ اس سے میرا تعلق ساری دنیا سے نرالا اور جدا ہے. یہ ہے وہ شان مصطفیٰ جو اللہ بتانا چاہ رہا ہے. ہوا کیا تھا واقعہ؟ اب میں وہ واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا، آگے چل کر آتی ہے وہ بات. میں صرف اگلی آیت پہ آ جاؤں. ان لک الاجر غیر ممنون، محبوب تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. اللہ اکبر. ان لک، اللہ اکبر، ان لک لاجرا غیر ممنون. تبلیغ رسالت اور اظہار نبوت اور
خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور تانوں پر صبر کرنے کا. اتنے آپ کو میری خاطر تانے ہو رہے ہیں نا محبوب. جب تک تو ان میں تھا اور میری باتیں تو نے نہیں کی تھی یہ لوگ تجھے صادق اور امین کہتے تھے محبوب. جب سے تو نے میری باتیں کرنی شروع کی تو تجھے دانے مل رہے ہیں, تجھے گالیاں مل رہی ہیں, تجھے لوگ ساحر کہتے ہیں, کاہن کہتے ہیں, مجنوں کہتے ہیں. تیرے عیب سارے جو تیرے اندر عیب جوئیاں کرتے ہیں, عیب تلاش کرتے ہیں اور تجھے عیبوں کے ساتھ. یہ وہی قوم ہے جب تک تو ان میں تھا یہ تیری باتیں ہوتی تھیں تو یہ کہتے تھے صادق الوعد الامین. صادق ہے, وعدے پورے کرتا ہے, سچا ہے. جب سے تیرے دشمن کیوں ہوئے ہیں کہ جب سے تو نے توحید کی بات کرنا شروع کر دی, ان 360 بتوں کے خلاف ہو گیا تو, اور تو نے صرف توحید کی بات کرنا شروع کر دی, اس دن سے یہ تیرے مخالف ہو گئے ہیں. تو محبوب انا لکا لاجرن غیر ممنون, محبوب میری خاطر تو صبر کر رہا ہے, میری خاطر یہ گالیاں تانے سن رہا ہے, پھر میں ہی تیرا اجر ایسا رکھا ہوا ہے میں نے کہ بے انتہا ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ رد ہے ایسے لوگوں کا, معتزلہ کا, جو مسلمانوں کے اندر کہتے ہیں کہ نبی کا ایک حد, نبی کی ایک حد ہے, اور وہ کہتے ہیں بس نبی کو نبی کی حد سے نہ بڑھاؤ. مجھے بتاؤ تم کون ہوتے ہو نبی کی حدیں ناپنے والے؟ رب جانے, اس کا محبوب جانے, تیرا کیا کام ہے؟ تیرا کام ہے تو کلمہ پڑھ, تو ان پہ درود پڑھ, سلام پڑھ. تیرے پاس ایسا پیمانہ کیا ہے جو تو یہ کہے کہ ان کی ایک حد ہے؟ بے شک ہم مانتے ہیں نبی مخلوق ہیں, بے شک ہم مانتے ہیں نبی اللہ نہیں ہے, بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ پاک کے وہ مخلوق ہیں, اللہ پاک کے بندے ہیں, لیکن ان کی حد کتنی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ان لک لاجرا غیر ممنون. محبوب تجھے جو اجر و ثواب ملے گا اس کی حد ہے ہی کوئی نہیں, اس تیرے ثواب کی کوئی انتہا ہے ہی کوئی نہیں, جب حضور کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اب پھر کون ہوتا ہے بندہ کہ جو یہ کہے کہ حضور کے لیے کوئی حد مقرر کرو, اتنی حد ہے اور اتنی حد نہیں ہے؟ یہ معتزلہ لوگوں کا رد ہے, اور ان معتزلوں کے جو چیلے چمٹے اس دنیا میں موجود ہیں ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ اپنے محبوب جس کا کلمہ پڑا ہے اس سے غداریاں نہ کرو, اس محبوب کی شانیں بیان کیا کرو. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی خدا نہیں سمجھتا. آپ یقین جانیے کہ میں نے ایسے علاقوں میں, گاؤں دیہاتوں میں سفر کیا ہے, ایسی جگہوں پر گیا ہوں کہ جہاں پر بالکل ان پڑھ لوگ رہتے ہیں. ہم نے کبھی ان کے سامنے بات کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھ رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں, یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. ہم نے چھیڑنے کے لیے یا سوچنے کے لیے کہ بھی ان پڑھ لوگ ہیں اس علاقے میں, نہ کوئی مبلغ آیا نہ کچھ آیا, تو یہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا کیوں آپ اللہ کو بھی یا کہتے ہو, رسول پاک کو بھی یا کہتے ہو, شرک نہیں ہوتا یہ کیوں ایسے کرتے ہیں آپ؟ ایک ذرا پوچھنے کے لیے, ان پڑھ لوگ ہیں, ہم نے ان سے پوچھا, کہنے لگے توبہ استغفار, ہم تو رسول پاک کو خدا نہیں سمجھتے, ہم تو رسول پاک کو خدا نہیں سمجھتے. میں نے کہا پھر کیوں یا پکارتے ہو؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو یا کہہ کے پکارا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کر کے یا کہہ رہے ہیں. یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا الرسول, اللہ نے ان کو یا کہا ہے. تو اگر اتنی خطرناک بات تھی تو اللہ ہی ان کو یا نہ کہتا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے. ایک دفعہ میں افریقہ میں تھا تو ایک بندہ وہاں مجھے ملا, اس نے کہا جی یہ کیوں نبی کو کیوں یا کہتے ہیں, اللہ کو بھی یا کہتے ہیں, تو دونوں یا اللہ یا محمد کہیں, اس طرح تو شرک ہو جاتا ہے. تو مسجدوں میں یا محمد نہیں لکھنا چاہیے, یا اللہ ہونا چاہیے, لیکن محمد کے ساتھ یا نہ ہو, اس طرح تو یہ مشابہت سی ہو جاتی ہے اور شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار قرآن مجید کے اندر کوئی ایک صورت ہے جس میں قل یا ایھا الکافرون, ہاں, تو میں نے کہا جب یا ایھا الکافرون آیا تو اس کے اندر وہ کافر بھی آ گئے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. ہاں جی. تو میں نے کہا اب تو مر گئے ہیں لیکن اس یا میں وہ شامل ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہاں ہیں. میں نے کہا وہ کافر بھی جو قیامت تک آئیں گے وہ اس یا میں ہیں کہ نہیں؟ یا ہیں. تو میں نے کہا یار کافروں کو اگر یا کہہ دیا جائے تو شرک نہیں ہے, اور وہ خدا خود کہہ رہا ہے اور قرآن میں ہے. افسوس ہے اتنا بھی تمہارے دماغ میں نہیں ہے. اگر کافروں کو یا کہو تو شرک نہیں ہے, اور وہ مر بھی جائیں تب بھی ان کے لیے یا آج بھی موجود ہے. جی تو پھر صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے دل میں ایک ضد ہے, اڑ ہے, چڑ ہے, حضور کی شان نہ بڑھے. تو بابا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو خود بڑھا رہا ہے, اور اس نے اتنا کہا ہے کہ بے انتہا ثواب ہے ان کے لیے, بے انتہا اجر ہے.
سو اس لیے یا کہنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا. یہ ایک لفظوں کی کھیل ہے، لفظوں کی کھیل والی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ پاک نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے. جب ہم یا محمد پکارتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ہم ان کو اللہ سمجھ کر یا نہیں پکارتے. اور یا پکارنے سے کوئی اللہ ہو بھی نہیں جاتا، یا کہنے سے کوئی اللہ نہیں ہو جاتا. وہ چونٹیوں کی ملکہ جو قرآن مجید کی سورہ النمل میں آتا ہے، اس نے اپنی چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. او چونٹیوں، اس نے یا کہا تو کیوں وہ شرک، اس نے شرک کر دیا. اور قرآن نے پھر اس کو بیان بھی کر دیا. نہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے شرک نہیں ہو جاتا. اور توحید، خدا تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ کوئی انڈے کا چھلکا نہیں ہے کہ ذرا سا یا کہا تو جناب توحید ٹوٹ گئی. توحید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اتنا بہترین نظام ہے کہ ساری دنیا کا شرک بھی زور لگا لے، پھر جس کے سینے میں توحید آ جاتی ہے وہاں شرک نہیں آیا کرتا. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے سینوں کے اندر توحید پورے کمال کے ساتھ انشاءاللہ موجود ہے. ہم کبھی شرک نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، مگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے نہیں. جو شریک ہو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہو پھر ہم اسے شریک بھی نہیں سمجھتے، اسے حبیب سمجھتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں. شریک کی مذمت کرتے ہیں، شریک کی مذمت کا اعلان کرتے ہیں. جو شریک ٹھہرائے، شرک اور مشرک اور شریک کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں، مگر محب اور حبیب کی ہمیشہ عظمت کا اظہار کرتے ہیں. یہ فرق اپنے ذہنوں میں رکھو. اور قرآن نے اس کے مطابق تعلیمات دی. کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب آپ بڑے عظیم خلق والے ہو. ترجمہ کنز الایمان یہ ہے کہ بے شک تمہاری خوب یعنی خلق بڑی شان کی ہے. حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اماں جی بتائیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کیسی تھیں، حضور دنیا سے پردہ کر گئے، حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کی عادتیں کیسی تھیں. آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھا ہے. فرمایا کان خلقہ القرآن. ام المومنین محدثہ کائنات، ولیہ عظیمہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. کان خلقہ القرآن، یہ کلمہ کس نے کہا؟ یہ کلمہ کس کا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضور کی پوری سیرت کو ایک جملے میں بیان کیا. اور اللہ نے کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. آپ بڑی شان والے ہو، بڑے اونچے اخلاق والے ہو. یہ اللہ حضور کے بارے میں فرما رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آپ بہت اونچے اخلاق والے ہو. اب اخلاق اونچا کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ پردہ ہٹاتی ہیں، وہ محرم راز ہے نا، تنہائیاں حضور کی دیکھی ہوئی ہیں. ان سے کوئی پوچھتا ہے حضور کی پوری سیرت کیا ہے، صورت کیا ہے، وہ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن. حضور کا اخلاق، حضور کی سیرت کیا ہے؟ قرآن ہے. ہم ابھی تک سورت کی باتیں کر رہے تھے نا، میلاد مصطفیٰ کی اس کانفرنس میں آؤ، آج ذرا سیرت مصطفیٰ بھی آپ کو سنا رہا ہوں. ویسے تو ہر روز سیرت مصطفیٰ سنائی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت ذرا بتاؤں آپ کو کہ سیرت کیا ہوتی ہے. اور لوگ سیرت کرتے ہیں اور سیرت کے جلسے کرتے ہیں. آؤ ذرا سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کے اخلاق کیا ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. حضور کی سیرت یہ ہے کہ حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق قرآن ہے. حضور کے اخلاق قرآن ہے. اب میرے ساتھ آگے چلیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلتا جائے کہ سیدہ عائشہ نے کتنا بڑا راز بیان کیا ہے. قرآن خود کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. قرآن خود کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام، اس کی اپنی اتھارٹی، اس کا اپنا مقام، اس کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے؟ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. یہی تو وہ بات تھی جس پر سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے منصور
اور عباسی خلفاء کے سامنے ڈٹ گئے جب ان دربار کے ملاؤں نے کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، تو سیدنا امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ فتنہ مولویوں کا پیدا کردہ، درباری خوش آمدی لوگوں کا پیدا کردہ، اور ان لوگوں کا پیدا کردہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے ٹکے پر بکنے والے لوگ ہیں، جن کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی صفت اللہ تعالیٰ کا حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جیسے کوئی سورج کی دھوپ کے بارے میں یہ کہے کہ دھوپ الگ چیز ہے اور سورج الگ ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی، سورج اور دھوپ دونوں ایک ہی ہیں، ذات کا حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس سے جدا نہیں ہے، اس صفات ذات کا حصہ ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے حصے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ حصوں بخروں سے پاک ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، چاند سے اگر چاندنی ہٹا دی جائے تو پیچھے چاند ہوگا؟ چاندنی چاند کے ساتھ ہے، الگ چیز نہیں ہے۔ سمندر کی موج، سمندر کے اندر کوئی کہے موج تو کوئی کہے سمندر ہے مگر موج نہیں، یا کوئی کہے موج ہے مگر سمندر نہیں، موج ہے مگر دریا نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ جو صفت ہے وہ ذات کا حصہ ہوتی ہے، ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر چیز میں سے صفات الگ کی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات وہ الگ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اپنی صفات کو پیدا نہیں کیا، اس کے ازل سے اس کی صفات ہیں ہی ایسی۔ اب آپ سمجھ گئے ہو نا، یہ بہت اہم بات ہے، بہت قیمتی بات ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ دنیا بھر میں سننے والے، میں نے عوام الناس کے لیے دورہ تفسیر قرآن کی اس کلاس کو رکھا ہے۔ میں زیادہ علمی اور ثقیل بات نہیں کروں گا جو لوگوں کی سمجھ سے پریشانی کی بات نہ ہو جائے، آسان بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ، صفات اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کلام ہے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے اور صفت مخلوق نہیں ہے۔ گویا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے حضور کو جو قرآن عطا کر دیا، کہا محبوب لوگوں کے بیچ میں رہیں، لوگوں کو یہی لگے قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں کو یہی بتا کہ میں تمہاری طرح بشر لگتا ہوں، لیکن یوحا الیہ، تجھے تو میں نے اپنی صفت سے نواز دیا ہے، تجھے تو میں نے اپنی صفات سے نواز دیا ہے۔ اسی لیے سورہ الحجر کے اندر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی بار بار آیات عطا کی، یعنی سورہ فاتحہ عطا کی، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ یا اللہ، کیا سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ تو اگر یوں کہہ دیتا کہ اے نبی ہم نے قرآن عطا کیا، بس بات ہو جاتی۔ یہ کیا کیا کہ ہم نے تو 7 دہرائی جانے والی یعنی سورۃ فاتحہ عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سورہ فاتحہ کو الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ حضرت محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا اجمال ہے، سارے قرآن کا اجمال سورۃ فاتحہ میں، اور پورے قرآن کی تفصیل قرآن العظیم میں ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ محبوب تیرا وجود اقدس وہ ہے کہ جسے ہر کوئی نہیں سمجھے گا وہی جس کے اندر پیار ہوگا، محبت ہوگی، تیری سے عقیدت ہوگی۔ سورہ الحجر 14واں پارہ، اللہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا من المثانی، محبوب ہم نے تجھے اپنی اجمالی صفات کا فیض بھی عطا کر دیا، والقرآن العظیم، اور اپنی تفصیلی صفات کا بھی فیض عطا کر دیا۔ لوگوں اب اگر تمہیں میرا اجمال کا فیض چاہیے تب بھی در مصطفیٰ پر جاؤ، اور اگر تمہیں میرے اجمال اور میری تفصیلی صفات کا اگر تم کسی پیکر میں زیارت کرنا چاہتے ہو تو تب بھی رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لو، وہاں خدا کی صفات کا جلوہ بھی موجود ہے، ذات کا جلوہ بھی موجود ہے۔ یہ شان عطا کی انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر ہیں، اور وہ اعلیٰ اخلاق حضرت ام المومنین کیا فرما رہی؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا عظیم اخلاق قرآن ہے، اور قرآن
صفت الہیہ ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. گویا اللہ نے یہ کہا محبوب میں نے اپنی صفات سے تجھ کو موصوف کر دیا ہے، اپنی صفات تیرے اندر عطا کر دی ہیں. یہ وہ صفات تھیں تو اس لیے کبھی وہ یوں کہتا ہے بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. یہ وہ صفات ہے نا تو یوں کہتا ہے جی اے شہید، اس کا اپنا بھی نام ہے، اللہ کا اپنا بھی، اللہ علی کل شیء شہید، یہ شہید اس کا اپنا نام ہے. اور وہ ہمیں کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہ اپنی صفات سے یوں نوازتا ہے اپنے محبوب کو. تو اس لیے اس محبوب کو عام نہ سمجھو. یہ مکہ کے کافروں سے بات ہو رہی ہے، مکہ کے کافروں سے اور اس دور کے لوگوں سے باتیں کی جا رہی ہیں. لوگوں اس محبوب کو تمہارے درمیان چل رہا ہے، اس کو عام نہ سمجھو. یہ میری بڑی خاص اور پیاری ہستی، پیاری شخصیت ہے. یہ خالق نہیں ہے، یہ رب نہیں ہو گیا. میں نے اسے صفات دی ہیں تو میری صفات کے ساتھ یہ خدا نہیں بن گیا. لیکن یہ سمجھ لو خدا تو نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. جہاں یہ ہے وہاں خدا ہے، جہاں یہ ہے وہاں خدا ہے، اور جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہے. بس شرک نہیں ہے، شریک نہیں ہے. خدا کا شریک ہو کر ہر جگہ نہیں ہے، خدا کا حبیب ہو کر، خدا کے اختیار سے پا کر. خدا نے خود دیا ہے. مجھے بتاؤ نا، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، قرآن شروع کرو، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. اور دوسری جگہ اپنے نبی کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جیسی باتیں اپنے لیے کرتا ہے ویسی باتیں اپنے محبوب کے لیے بھی کر رہا ہے. ہم نے آپ کو بھیجا سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اپنے لیے بات کرتا ہے سارے عالمین کا میں پالنے والا، اور محبوب کے لیے کہتا ہے سارے عالمین کو رحمت دینے والا. سارے عالمین کو رحمت بانٹنے والا محمد ہے، سارے عالمین کو بنانے والا میں ہوں. تو کیا مطلب؟ اے محبوب جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے میں نے تیری رحمت کو وہاں وہاں تک پہنچا دیا. میری ربوبیت اگر مشرق میں ہے تیری رحمت بھی مشرق میں ہے. میری ربوبیت اگر مغرب میں ہے تیری رحمت بھی مغرب میں ہے. میری ربوبیت شمال میں، تیری ربوبیت، تیری رحمت شمال میں. میری ربوبیت جنوب میں، تیری رحمت جنوب میں. میری ربوبیت ارض میں، تیری رحمت ارض میں. میری ربوبیت آسمان میں، تیری رحمت آسمان میں. جہاں جہاں تک میری کبریائی چلی جا رہی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی بھی جا رہی ہے. یہ باتیں خدا خود کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر. یہ کوئی بریلوی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کسی صوفی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کسی ایسے عاشق بندے کی بات نہیں ہے. یہ کہ کوئی آپ یہ کہو کہ جی یہ غلبہ عشق کی وجہ سے ایسے بول رہا ہے. نہ، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے قرآن مجید کے آئینے میں دکھائی جا رہی ہیں. اللہ فرما رہا انک لعلی خلق عظیم. اچھا ایک دو منٹ کے لیے اس آیت کا سادہ سا ترجمہ لے لیتے ہیں. چلو اتنی حقیقتوں میں نہیں جاتے، اتنی سی بات تو ہے نا. کائنات میں، کائنات انبیاء میں، کائنات رسل میں، کائنات خلق کے پست و بالا میں کوئی ایسا بتاؤ جس کی سیرت کی تعریف خود بنانے والے نے اس کی تعریف کی ہو. کوئی ایسا بتا دو جس کو اللہ نے کہا تو بہت بڑی اچھی عادتوں والا ہے. کسی ایک کی بتا دو. ایسا فکرہ کسی اور نبی کے لیے کہا ہو کوئی بتا دو. تو مجھے کیوں نہیں پھر وہ شعر یاد آئے اور میں آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ زلف واللیل ہے تیری، چہرہ تیرا گلاب. زلف واللیل ہے تیری، چہرہ تیرا گلاب. نبیوں کی انجمن میں تیرا نہیں جواب. نبیوں کی انجمن میں تیرا نہیں جواب. اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. ان قریب محبوب آپ بھی دیکھ لو گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. پاگل کون تھا اور فتنے میں کون پڑا ہوا تھا؟ وہ پاگل وہ ہوگا جو محبوب تیری ذات میں عیب نکالے گا، وہ پاگل ہوگا. جو تیری تعریفیں کرے گا وہ عقل مند ہوگا. جو تیری شانیں بیان کرے گا وہ عقل مند ہوگا. وہ میری نظر میں عقل مند وہی ہے
میری نظر میں عقل مند وہی ہے جو حضور کی تعریفیں کرے. جو حضور کی بے ادبی کرے وہ پاگل ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ عقل رکھتا ہی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عقل والا ہے ہی وہ جو حضور کی تعریفیں کرے. ہاں لوگوں، اگر عقل مند ہونا چاہتے ہو تو حضور کی تعریفیں کرنے لگ جاؤ، حضور کی شانیں بیان کیا کرو، حضور کے مقامات بیان کیا کرو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ تیرا اللہ جانتا ہے کون راہ سے بہکا ہوا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، وہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین شان. سورہ الفتح اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. محبوب میں نے تجھے یہ اتنی بڑی عزت عطا کر دی، کائنات میں ہر کوئی اپنے لیے مغفرتیں ڈھونڈتا پھرے گا، اپنے لیے بخششیں ڈھونڈتا پھرے گا، اور تجھے میں نے اس اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ تیری رضا کی خاطر تجھے خوش کرنے کے لیے تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تیرے خاصوں کے بھی تیرے عاموں کے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ اتنا بڑا مقام حضور کو عطا فرمایا. یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک جو ہے، یہ اس پر بڑی مفسرین کرام میں پریشانی بھی پھیلی. بعد لوگ اس سے مراد حضور کے بارے میں ہی کہنے لگ گئے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ حضور سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، اللہ نے اس گناہ کو معاف کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ دنوں اسی حوالے سے پاکستان میں کچھ علماء کا آپس میں اس معاملے میں جھگڑا بھی ہو گیا ایک تفسیر کے حوالے سے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ بھلا کرے. حضرت شیخ الاسلام عمدۃ المحققین انشاءاللہ ہمارے دورہ تفسیر کے آخری پروگرام میں وہ تشریف لائیں گے. عظیم الشان ہستی عالم اسلام کی جن کا نام نامی حضرت قبلہ و کعبہ محقق کے دوران قبلہ و کعبہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ پیر سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم مہریہ گلشن اقبال کراچی، اور جامع مسجد گلزار لاء کالج پاکستان چوک کراچی کے تقریباً میرے ہمیں 30-32 سال سے وہاں پر آپ خطابت اور امامت فرما رہے ہیں. بڑی عظیم الشان ہستی ہیں. انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے الذنب فی القرآن. کئی 100 صفحوں پر پھیلی ہوئی کتاب، بہت موٹی ضخیم کتاب ہے. تمام 1400 سال کی تحقیقات کو اس میں انہوں نے جمع کر دیا، تمام مروجہ علوم و فنون کی اس کے اندر تائیدیں لے کر آپ نے ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم ہے. اور حضور کے لیے جو قرآن میں یوں فرمایا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے صدقے اور طفیل میں حضور کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، حضور کے اگلوں کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کیوں اس طرح کیا اللہ نے؟ حضور کی شان کے لیے. کس کی شان کے لیے؟ حضور کی شان کے لیے. سورہ جن میں جا کر انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رضا بھی عطا کیا. یہ مقام عطا ہے. ایک مقام اس سے بھی آگے اور اس کا نام ہے مقام رضا. وہ انشاءاللہ سورہ جن میں انشاءاللہ جا کر میں عرض کروں گا. یہاں بس میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب آپ بہت عظیم الشان اخلاق والے، بہت عظیم الشان شان والے ہو. اتنی باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. جھٹلانے والوں کی باتیں محبوب ان کو ذہن میں نہ لاؤ. جو آپ کی بے ادبی کر رہے ہیں چھوڑیں ان کو. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اگر آپ ان سے نرم پڑ جائیں گے وہ بھی نرم ہو جائیں گے. لیکن محبوب توحید کا معاملہ ہے، آپ بالکل سختی سے بات کریں ان سے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ایسے کی بات نہ سننا محبوب جو بڑا قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے. اب یہ قرآن کتنا عظیم الشان قرآن کتاب ہے. پہلے خلق عظیم کی بات کر لی اور اس کے بعد اب جب بات آئی محبوب کے گستاخوں کی، لہجہ قرآن کا بدل گیا، قرآن کا اسٹائل بدل گیا. قرآن نے کہا آپس میں جب بھی بات کرو بڑے اخلاق سے اور بڑی محبت سے بات کرو، لیکن بات گستاخ کی آ جائے تو پھر اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات مت کرو. جو محبوب کریم کا گستاخ ہو اس کے ساتھ
گھٹیا سے گھٹیا لہجے میں گفتگو کرو. اور اللہ پاک نے دیکھو وہ عظیم الشان رب ہے اور وہ کیا فرما رہا ہے, فلا تطع المکذبین ولا تطع کل حلاف مہین. ایسی باتیں, وہ جو بڑا قسمیں کھانے والا, جھوٹی قسمیں اٹھانے والا, ایک اس کا یہ عیب بیان کیا اور فرمایا کہ مہین, بڑا ذلیل. اب یہ لہجہ قرآن کا, جو محبوب کی بے ادبی کرے خدا تعالیٰ فرماتا ہے بے ادب اور گستاخ کے ساتھ لہجہ چینج کر دو. جو بے ادب اور گستاخ ہے اس کے ساتھ حسن خلق یہی ہے کہ اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بد مذہب آدمی ہے, صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے. یہ شخص بد مذہب ہے. تھا وہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا, اور میرے امام اعلی حضرت کے خلیفہ محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب لال پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے. ڈی سی اندر آیا, وہ سلام کرنا چاہ رہا تھا اور آپ نے بھی تھوڑے سے ہاتھ آگے بڑھا دیے تھے. پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص نے بول دیا کہ حضور یہ بد مذہب ہے, صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے. بس اتنا سننا تھا, آپ نے ہاتھ پیچھے کر لی. اس شخص نے کہا کہ یہ کیا اخلاق ہے, اتنے بڑے آپ عالم ہیں اور میں علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہوں اور میں آپ کو سلام کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ڈی سی صاحب, میرے بزرگوں نے مجھے یہی اخلاق سکھایا ہے کہ حضور کا جو پیارا ہو اس کے لیے تو کھڑے ہو کر بھی استقبال کروں گا, اس کو تو سینے سے بھی لگاؤں گا, اس کے ہاتھ بھی چوموں گا, اور جو میرے حضور کے پیاروں کا, حضور کے صحابہ کا گستاخ اور بے ادب ہوگا اس کا اخلاق, مجھے یہی اخلاق سکھایا گیا کہ میں اس سے سلام نہیں کروں گا, اس کی عزت نہیں کروں گا. اس نے کہا یہ کیا طریقہ کار ہے, تو آپ کم از کم ہاتھ ملا لیتے, اس سے کیا ہوتا تھا, کیا بگڑتا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا بگڑتا ہے؟ آپ نے اس کو سمجھایا. آپ نے فرمایا ڈی سی صاحب, یہ میرے سینے کے اندر 4 چراغ جل رہے ہیں. ایک چراغ مولا علی کی محبت کا ہے, ایک چراغ میرے سینے میں عثمان غنی کی محبت کا ہے, ایک چراغ میرے سینے میں عمر فاروق کی محبت کا ہے, ایک چراغ میرے سینے میں صدیق اکبر کی محبت کا ہے. تیرے ساتھ اگر سلام لیا اور تو صحابہ کرام کا بے ادب ہے, ڈر لگتا ہے کہ کہیں سینے میں وہ چراغ بجھ نہ جائے. میں تو اپنے چراغ کو بچانے کے لیے ہاتھ بچا لیا ہے. اس کی طبیعت کانپ گئی اور وہ حیران ہو گیا. ایک تو ظاہری سٹیٹس بھی اتنا بڑا, اور اس کے باوجود اس مرد فقیر نے, اس رسول اللہ کے عاشق نے, محدث اعظم پاکستان نے سلام نہ لیا تو وہ کانپ گیا اور نیچے بیٹھ کر کہنے لگا حضور جو عقیدہ آپ کا ہے اس عقیدے میں مجھے بھی داخل کر دیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اس لیے دوستو, محبت والوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والی عورتوں اور ادب کرنے والے مردوں, یہ میں اس پر اتنی تفصیل سے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے حوالے میں یہ بات پتہ چل جائے کہ قرآن اخلاق کیا دے رہا ہے. اور پیچھے خلق عظیم کی بات ہو گئی. خلق عظیم, اخلاق, محبت, مروت, پیار, عقیدت, محبت, شفقت, عیبوں کی پردہ پوشی, اخلاق, یہ سب عاشقان رسول کے ساتھ رکھو. بے ادب اور گستاخ ہو وہ کسی قسم کی روح رعایت کا قابل نہیں ہے, کسی بھی روح رعایت کا قابل نہیں ہے. ہمازن, بہت تانے دینے والا, مشائن, ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا, بے نمیمن, چغلیاں کرنے والا, تانے دینے والا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا, چغلیاں کرنے والا, کانا پھوسیاں کرنے والا, منائل للخیر, ہر اچھی بات سے روکنے والا, معتدن نسیم, حد سے بڑھ کر گناہگار. یہ آیات ہیں قرآن کی, آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, جی کسی ایسے کی بات نہ سننا جو بڑی قسمیں کھانے والا اور ذلیل. یہ آیت کریمہ ختم ہو گئی. اب اگلی آیت کریمہ, ہمازن مشائم بنمیم, بہت تانے دینے والا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا, چغلی کرنے والا. آیت ختم ہو گئی. نیکیوں کا خزانہ مل رہا ہے. یہ آیت پڑھی, میں نے پڑھی تو مجھے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل گئیں. آپ نے سنی تو آپ کو بھی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل گئیں. کر کیا رہے ہیں؟ گستاخ کو گالیاں دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ گستاخ کو گالیاں دے رہے ہیں. گالیاں پوری, یہ گالیاں. ہماز مشائم بنمیم, اس کا کیا ترجمہ ہے؟
اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ قرآن بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اپنوں کے لیے وہ کیا، علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ گیا ایک دم کہ گزر جا سیل تندرو بن کر کوہو بیاباں سے، گزر جا سیل تندرو بن کر کوہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، اپنوں میں آ جا تو حریر و پرنیاں بن جا، نرم ہو جا، لیکن بات غیروں کی آ جائے تو تلوار ہو جا۔ مناع للخیر معتد نسیم، یہ آیت ہے قرآن پاک کی، پڑھو۔ بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ کر گناہگار، یہ گستاخ کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ خبردار اس کے معاشرتی سٹیٹس سے کہ وہ گورنر ہے یا وہ کچھ کو اور ہے، گستاخ رسول ہے تو جوتی کے نوک پر بھی نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اگر کوئی گستاخ رسول ہے تو۔ یہ ذہن بنا لو، قرآن آپ کو یہ ذہن دے رہا ہے کہ خبردار گستاخ رسول کے عیب اچھالو، تمہیں ان کے عیب اچھالنے کا ثواب ہوگا۔ گستاخ رسول کی کوئی بات تمہیں پتہ چلے، اس کی بری بری باتیں لوگوں کو بتاؤ، اور یہ غیبت نہیں ہوگی۔ 1400 سال سے کیا ہوا تھا؟ یہ کس کا واقعہ؟ کس کو قرآن اتنی گالیاں دے رہا ہے؟ ہوا یوں، آئیے میں آپ کو تفسیر شریف میں حضرت صدر الفاضل سے وہ واقعہ بیان کر کے آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ہوا یوں تھا کہ ولید بن مغیرہ یا اسود بن یغوث یا اخنس بن شریک، ان تینوں کا واقعہ، تینوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنوں کہا کہ حضور تو ان پر لگتا ہے کسی جن کا اثر ہے، بس یہ لفظ کہے۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھا کہ اس نے، ولید بن مغیرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ذہنی توازن کھوئے ہوئے ہیں، ایسا کہا۔ بس ایک مرتبہ اس نے ایسا کہا، اور اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہا کہ اگر تم میں کوئی شخص اسلام میں داخل ہوا میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ بس اتنی بات کی، اللہ پاک نے قرآن نازل کیا۔ اس کی چودراہٹ کا زمانہ تھا، اس کی بدماشی عروج پر تھی، مکے کے بدماشوں میں سے وہ تھا۔ مسلمان کمزور تھے، مگر نہیں، جب بات محبوب کی عزت و ناموس کی آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ علاقے کا بڑا وڈیرا ہے یا بدماش ہے، اس سے ڈر جاؤ، وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ نہیں، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، پھر جان کٹ جائے یا رہ جائے اس کو رکھنا کس کام کا؟ یہ جان ہے ہی حضور پہ قربان کرنے کے لیے، یہ تو بنی ہی مصطفیٰ کے نام پہ نثار کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس جان کو بچا کے کیا رکھنا؟ بس پھر ڈٹ جاؤ، اس کی بڑائی کو مت دیکھو، اس کے عہدے کو نہ دیکھو۔ قرآن نے یہی کرائٹیریا دیا۔ اس زمانے میں اتنی سختی کا زمانہ تھا جب مسلمان بالکل کمزور تھے، آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ ساری باتیں ولید بن مغیرہ، وہ اخنس بن شریک اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، ان کے یہ عیب بیان کیے گئے۔ اور اگلی 13ویں آیت میں فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، اور درست خو، اس پر ترا یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، وہ حرام زادہ ہے، وہ حلال کا نطفہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ 9-10 برائیاں اللہ پاک نے بیان کی ان کی، تو یہ قرآن صحابہ کرام کے ذریعے پھیلا مکے میں۔ جب یہ باتیں پہنچی تو اس تک بھی پہنچ گئیں، اور مکے میں اڑ گئی یہ بات کہ محمد سچ بولتے ہیں، ان پہ جو بھی قرآن اترتا ہے سچ ہی ہوتا ہے۔ آج پتہ چل گیا ولید بن مغیرہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہے۔ اب وہ تو لوگ اس لحاظ سے تو سچ مانتے تھے، وہ تو کہتے تھے جو بات حضور کہتے ہیں وہ سچ ہے، اب وہی اتر گئی۔ اب سب لوگوں میں باتیں اٹھیں تو ولید بن مغیرہ تک بھی بات پہنچ گئی کہ میرے بارے میں قرآن کے اندر 10 باتیں آئی ہیں، اور اس میں 10ویں بات یہ ہے کہ میں حرام زادہ ہوں۔ وہ تلوار لے کر سیدھا اپنی ماں کے پاس چلا گیا، ماں کو گرا کر ماں کے سینے پہ چڑھ گیا اور کہا ابھی میں مارتا ہوں تجھے، ابھی تیری میں جان نکالتا ہوں، سچ سچ بتا، محمد نے میرے بارے میں 10 برائیاں بیان کی ہیں، ان میں سے 9 کی 9 میرے اندر ہیں، میں مانتا ہوں وہ 9 کی 9 میرے اندر ہیں، 10ویں برائی میں نہیں جانتا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی، تو جانتی ہے، سچ بتا کہاں ہے میرے باپ کا نام کیا ہے، کون ہے میرا باپ؟ ولید بن مغیرہ کی ماں کہنے لگی کہ بات یہ ہے، اسی سے اندازہ لا،
تو اگر حلالی ہوتا کیا ماں کے سینے پہ چڑھتا ہے؟ مجھے گرا کر میرے سینے پہ چڑھ گیا اور تلوار تو نے میری گردن پہ رکھ دی ہے. اگر تو حلالی ہوتا تو پھر تو خود ہی بتانا. جو حلالی بچے ہوتے ہیں وہ ماؤں کی اس طرح بے ادبی کرتے ہیں. کہا پھر اماں اٹھ گیا ایک دم, ماں کے سینے سے ہٹ گیا. کہا اماں سچ سچ بتا. کہا تیرا باپ نہ مرد تھا, امیر تھا, دولت بڑی تھی اس کے پاس, لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی تھی. 3 4 5 شادیاں کی, کہیں سے اولاد نہیں ہوئی. میں نے سوچا تیرے باپ کی جو ہے نا وہ جائیداد کہیں کوئی اور نہ لے جائے, تو میں ایک چروائے کے پاس گئی اور اس سے میں نے حمل ٹھہرایا, اور تو اس کی اولاد ہے. اب وہ چرواہا کون تھا؟ وہ اس چروائے کی حقیقت پتہ چلی. اب یہ اتنے چھپے ہوئے راز, چھپی ہوئی اس کی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا رہا. جب تک ولید بن مغیرہ مشرک تھا رب نے پردے ڈالے رکھے, جب تک کافر تھا رب نے پردے ڈالے رکھے, جب تک کفر کرتا رہا رب نے اس کے پردے نہیں اٹھائے, جب تک شرک کرتا رہا رب اسے پھر بھی برداشت کر رہا. جس دن اس نے اس کے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی, اللہ نے فرمایا تو کفر و شرک کے ساتھ تو مجھے قبول تھا, لیکن کوئی بندہ میرے محبوب کا بے ادب اور گستاخ ہو جائے اب اس کے پردے رکھنے کی اجازت نہیں. فرمایا اب اس کے پردے میں بھی پھاڑتا ہوں. اور مخلوق والوں سن لو, تمہارے سامنے بھی اگر کوئی شخص مصطفیٰ کا گستاخ ہو جائے اس کے پردے پھاڑ دیا کرو, اس کی عزت نہ کیا کرو, اسے ذلیل سمجھا کرو, اور یہ بھی سمجھا کرو کہ وہ اپنے ماں باپ کا حلالی نہیں ہوگا, اسی لیے اس نے گستاخی کی ہے. لہٰذا اس امت میں جو لوگ بھی جہاں جہاں بھی جس زمانے میں جس وقت میں رسول پاک کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہے ہیں, سمجھ لینا کہ ان کی اصل میں کہیں خطا تھی. اور جو لوگ حضور کے عشق والے ہیں سمجھ لو ان کی اصل صحیح موجود ہے, وہ صحیح خاندانی لوگ ہیں. جو خاندانی ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ولید بن مغیرہ کا ایک دوست تھا, نضر بن حارث اس کا نام تھا. وہ لوگوں کی دکانوں پہ جا کے کہتا تم سے محمد مال لینے آتے ہیں, حضور کو مہنگا سودا دیا کرو. اول تو دیا ہی نہ کرو, کہہ دیا کرو نہیں ہے میرے پاس, تاکہ حضور کو تکلیف ہو, اور اگر دینا بھی ہے نا تو بہت مہنگا دیا کرو. وہ لوگوں کو جا کر کہتا, اور کسی کو دیکھتا کہ کوئی بندہ کوئی دودھ لے گیا ہے, کوئی پھل لے گیا ہے حضور کو دینے کے لیے, تو اس کو جا کہتا کیوں دے کے آیا, یہ ہدیے نذرانے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا, ہیں ضائع کیے تو نے, نہ دیا کر. لوگوں کو جا کے روکتا تھا. پھر وہ نضر بن حارث چونکہ ذرا پڑھا لکھا بھی تھا, اور وہ شام وغیرہ میں جا کر بڑی کہانیاں سن کے آتا تھا وہاں سے, تو وہ کہانیاں اسے یاد تھیں. تو وہ لوگوں سے کہتا تھا قرآن نہ سنو, آؤ میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں, میری کہانیاں سنو. ایک دن وہ سب کو بیٹھے ہوئے کہانیاں سنا رہا تھا خانہ کعبے کے اندر. ادھر حضور علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے, حضرت عمر فاروق بھی تھے, حضرت مولا علی بھی تھے. اب خانہ کعبہ کا منظر تھا, یہ رات کو بیٹھا اپنی کہانیاں پڑھ رہا تھا, اور حضور علیہ السلام جب کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب جو جان مصطفیٰ, جان قرآن, روح قرآن, اصل ایمان جب خانہ کعبہ کے اندر کھڑے قرآن پڑھ رہے ہوں گے, وہ کیا گھڑیاں ہوں گی, اور تہجد کی نماز. اور حضور نے قرات جہر کے ساتھ جب قرات شروع کی, سورہ فاتحہ سنائی, اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی. تو یاسین کی تلاوت شروع کی, حضور کی آواز جب مکے میں اور خانہ کعبہ کے اندر گونجی, تو نضر بن حارث کی جو مجلس تھی اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے تو ادھر تھے, کان حضور کی طرف ہو گئے سب کے. آہستہ آہستہ اٹھ کر وہ بھی صدیق اکبر کے پاس آ کے کوئی بیٹھ رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے, ساتھ ٹکٹکی باندھ کے حضور کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ قرآن بھی سن رہے ہیں. تو نضر بن حارث کی جو مجلس تھی وہ اجڑ گئی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درس کی جو مجلس تھی وہ بس گئی. کافر ہیں, مانتے نہیں ہیں, مگر وہاں بیٹھ گئے. تو نضر بن حارث کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا میری کہانیاں چھوڑ کر تم محمد کا قرآن سننے کیوں چلے گئے ہو؟ لوگوں نے کہا سمجھ آئے یا نہ آئے لذت بڑی آ رہی ہے, اس آواز میں لذت بڑی ہے. تو نضر بن حارث بھی کان لگا کے بیٹھ گیا کہ کیا ہے اتنا سارے جو ہے نا کشش کرتے ہیں اس کو.
کان لگا کے بیٹھا جو حضور کا سننے لگا، تھوڑی دیر بعد اس کو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ رہا، اب لوگوں سے چھپ چھپ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگ گیا. اپنے آنکھوں سے آنسو جو صاف کرتا رہا تو کسی نے دیکھ لیا، کہا نظر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہانیاں اجڑنے پر رو رہے ہو یا مصطفیٰ کی تلاوت سن کر رو رہے ہو؟ بے اختیار کہنے لگا میری کہانیوں میں وہ لذت کہاں جو محمد کے قرآن میں ہے. تو وہ لوگوں کو کیا کہتا تھا کہ محمد پہ خرچ نہ کرو، کنجوسی کی بات کرتا. اس پر اللہ کریم نے ایک واقعہ سنایا اور اس کو اس کی اس بات کا جواب بھی دیا. کوئی ایک شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑا خرچ کیا کرتا تھا، اتنا خرچ کرتا تھا کہ اگر اس کے باغ میں کوئی آ جاتا تو وہ کہتا کہ ادھر بستر لگا دو، تمہارے بستر پہ جتنا پھل گرے گا وہ بھی تمہارا، اور جاؤ باغ میں جو بھی گرا ہوا پھل ہے پکا ہوا وہ بھی تمہارا. پھر جب باغ کا پھل پک جاتا اس کے بعد جب وہ اپنے پھل کو نیچے اتارتا تو اس میں سے بھی 10واں حصہ نکال کر غریبوں مسکینوں کو دیتا تھا. اس کے بچے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب ابا جی اتنی زیادہ خرچات کرتے ہیں تو ہم غریب ہو جائیں گے، چلو اس طرح کریں، ہم جب اس مرتبہ پھل پکیں گے نا تو ہم رات کے اندھیرے میں، ابھی جب مطلب کہ صبح کی پو پھٹے گی نا تو ہم پہلے ہی باغ میں چلے جائیں گے، جلدی جلدی جو ہے نا ہم جا کر پھل اتار لیں گے اور کسی مسکین کو اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیں گے. بس جو یہ سوچ کر گئے، رات کوئی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ پھیری والا آیا، پھیرا کر گیا. بس رات کو ایسا ہوا، ایک آندھی آئی جس نے سارے باغ کو اجاڑ کے رکھ دیا، باغ کی ٹہنیاں بھی ٹوٹ گئیں اور پھل بھی کہیں دور گر گئے، اور جو پھل تھے وہ مٹی میں مل گئے، اور اوپر سے پالا پڑا، اس کے اندر اولے پڑے، ہر چیز تباہ اور برباد ہو گئی. وہ سویرے سویرے اٹھے گئے تو کہنے لگے ہم رستہ بھول گئے، یہ وہی باغ ہے یا کوئی اور ہے؟ تو ان کے اندر جو بندہ نسبت والا اور محبت والا تھا اس نے کہا تمہیں میں نے سمجھایا نہیں تھا کہ مسکینوں سے نفرت نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور تسبیح کرتے رہو. تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے گھروں کے رزق کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں، رزق میں بے برکتی سے بچنا چاہتے ہیں تو تسبیح کرتے رہا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہا کریں، اور سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں. اللہ کا کوئی دیا ہوا رزق اگر کھانے کا ہے، پہننے کا ہے، اوڑھنے کا ہے، بچھونے کا ہے، جو بھی رزق ہے اسے استعمال سے پہلے دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، تو اس کی برکت آپ کو نصیب ہوتی رہے گی.